السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ واتقوا، اور ڈرو، بچو، یومن، اس دن سے، یعنی قیامت کے دن سے، لا، نہ، تجزی، کام آئے گا، جزا یجزی، نفسن، کوئی نفس، کوئی سول، ان نفسن، کسی نفس کی طرف سے، شیئن، کچھ بھی، ولا، اور نہ، یقبل، قبول کیا جائے گا، منہا، اس سے، یعنی اس نفس سے، عدل، کوئی فدیہ، معاوضہ، بدلہ، ولا، اور نہ، تنفعہا، نفع دے گی اس کو، یعنی اس نفس کو یا اس سول کو، شفاعتن، کوئی سفارش، کوئی وسیلہ واسطہ، ولا، اور نہ، ہم، وہ، ینصرون، مدد دیے جائیں گے۔ اور آئندہ کے لیے مت سوچنا کہ چونکہ میں نے دنیا میں تمہیں چنا تھا تو قیامت کے دن تم اسی چناؤ کی بنا پہ جنت میں چلے جاؤ گے، نہیں، واتقوا، ڈرو، بچو، یومن، اس دن سے، قیامت کے دن سے ڈرو، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی شخص کسی کے کام نہیں آئے گا، حتیٰ کہ کوئی والد اپنی اولاد کو بھی نہیں بچا سکے گا، جیسا کہ سورۃ لقمان 33 میں آتا ہے، وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا، اس دن سے ڈرو جس دن کوئی باپ بچے کو اور بچہ باپ کو کام نہ آئے گا۔ اور یہاں ان جنرل سینس کہا کہ نفس عن نفس، کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں، کیونکہ ہر شخص کو کیا پڑی ہوگی، نفسی نفسی، اپنی پڑی ہوگی، کسی کو کسی کی نہیں سوجھے گی، ہر ایک کو اپنی ہی سوجھے گی۔ اب یہاں ان کو یہ کیوں کہا جا رہا ہے، بنی اسرائیل کو، کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا؟ کیونکہ یہ کیا کہتے تھے، نحن ابناء اللہ و احباء، اور ہم بڑوں کی اولاد ہیں، اور ہمارے آباء و اجداد اللہ کے بہت پیارے ہیں، چہیتے ہیں، اور ہم خود بھی بڑے چہیتے ہیں۔ احباء، احباء کا مطلب کیا ہوتا ہے، ہم اس کے بڑے محبوب ہیں، لہٰذا ہمیں تو لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ۔ ان کے یہ غلط فہمیاں دور کی جا رہی ہیں کہ دیکھو کوئی کسی کے کام نہیں ہے، اگر تمہارے انبیاء ہیں، اگر باپ تم انبیاء کی اولاد ہو، بڑے نیک لوگوں کی اولاد ہوتی ہے، مت سوچو کہ وہ نیک لوگ تمہیں چھڑا لیں گے۔ عام طور پہ ہمارے معاشرے میں بھی یہ کانسیپٹ آ جاتا ہے، ہم سیدوں کی اولاد ہیں، ہمارے آباء و اجداد بزرگ تھے، ہم بزرگوں کی اولاد ہیں، تو کیا ہوگا، وہ بزرگ ہمیں بھی چھڑا لیں گے، بچا لیں گے۔ کہا نہیں، کوئی کسی کو نہیں چھڑائے گا۔ واتقوا یوما، اس دن سے ڈرو، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی نفس کسی نفس کو کچھ بھی کام نہ آئے گا، ولا یقبل، نہ قبول کیا جائے گا، منہا، اس سے، عدل، کوئی فدیہ، کوئی رینسم، کوئی معاوضہ، کوئی بدلہ، کوئی پیسہ، حتیٰ کہ اگر کوئی زمین بھر سونا بھی دینا چاہے تو وہ بھی نہیں لیا جائے گا، پھر بھی نہیں چھوڑا جائے گا، کسی کو کوئی کمپنسیشن نہیں لی جائے گی۔ ولا تنفعها شفاعت، اور نہ اس جان کو کوئی سفارش کام دے گی۔ جو اللہ کو ناراض کر کے مرا تو کل نہ پیسہ کام آئے گا، نہ کوئی انسان کام آئے گا، اور نہ کسی کی سفارش، انٹرسیشن، وسیلہ، واسطہ فائدہ نہ دے گا۔ شفاعت کہتے ہیں اس وسیلے واسطے کو جس کے ذریعے کوئی فائدہ حاصل کیا جائے یا کسی نقصان سے بچا جائے۔ اس کا مطلب نہیں کہ شفاعت ہے ہی نہیں، قیامت کے دن شفاعت ہے۔ شفاعت دو طرح کی ہے، ایک ہے خاص شفاعت اور ایک ہے عام شفاعت۔ خاص شفاعت ہے شفاعت کبریٰ جس کو کہتے ہیں، یہ شفاعت عظمیٰ۔ کون سی ہے وہ شفاعت عظمیٰ کبریٰ جس کو بولتے ہیں، کچھ پتہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب شفاعت کریں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہ قیامت قائم کر دی جائے، یعنی حساب کتاب شروع کیا جائے، اس کے بارے میں بہت طویل احادیث آتی ہیں۔ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور سجدوں میں پڑیں گے، حمد و ثنا کریں گے اور پھر دعا کریں گے۔ اور یہ کب ہوگا کہ جب لوگ حشر کے دن، قیامت کے دن کے طویل ہونے کی وجہ سے گھبرا اٹھیں گے، کیونکہ ہر شخص تنہا ہوگا، وہ ہوگا اور اس کا عمل ہوگا، کوئی اور چیز نہیں ہوگی، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، ہر کوئی بھاگ رہا ہوگا۔ اتنی دیر کھڑا ہونا پڑے گا اور اتنی دیر انتظار کرنا پڑے گا کہ لوگ تنگ آ جائیں گے اور وہ کہیں گے کہ یار اب ہمارا فیصلہ کر دے، خواہ جہنم میں بھیج دے۔
کچھ لوگ اکٹھے ہوں گے، حضرت آدم کے پاس آئیں گے اور وہ کہیں گے کہ آپ سب کے باپ ہیں اور اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا تھا، آپ اللہ سے جا کے دعا کریں کہ حساب کتاب قائم کریں۔ وہ کہیں گے کہ میں نے جنت میں پھل کھا لیا تھا، میں نہیں جاتا۔ بہرحال اور پھر وہ وہاں سے کس کے پاس آئیں گے؟ نوح علیہ السلام کے پاس۔ وہ کہیں گے میں نے دعا کر دی تھی اپنے بیٹے کے لیے۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر اس کے بعد وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں، موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ اس کی لمبی تفصیلات ہیں، آپ خود پڑھ لیجئے۔ ایک لیکچر ہے روز قیامت کیا ہوگا، اس میں بھی یہ کافی ڈیٹیل بیان کی گئی۔ شفاعت کا بیان بک بھی ہے اقبال کیلانی کی اردو میں، اس میں بھی حدیث لکھی ہوئی ہے، تو وہاں سے ڈیٹیلز پڑھ لیجئے۔ بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور وہ وہاں سے پھر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود پہ کھڑے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گے، اور اللہ کے اذن سے پھر حساب کتاب شروع ہوگا لوگوں کا۔ اور شفاعت عام یہ ہے کہ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریں گے، جس کی وجہ سے بعض کبائر کے مرتکب لوگ جو ہیں وہ آپ کی شفاعت سے جنت میں جائیں گے، اور بعض لوگوں کو جہنم سے نکالا جائے گا آپ کی شفاعت کی وجہ سے۔ اور عام یہ ہے کہ آپ کے علاوہ ملائکہ بھی کریں گے، نیک لوگ بھی کریں گے، کچھ اور لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ حق دے گا، لیکن کفار کے حق میں شفاعت نہیں ہوگی۔ اور شفاعت جو ہے یہ اللہ کے اذن سے ہوگی۔ ہر روز آیت الکرسی پڑھتے نا آپ، اس میں کیا آتا ہے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے حضور سفارش کرے مگر اسی کی اجازت سے۔ کوئی بھی ہو سفارش سے پہلے اللہ سے اجازت مانگیں گے، اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے تو سفارش ہوگی، ورنہ سفارش نہیں ہوگی۔ بہرحال یہاں ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ دیکھو شفاعت کے اوپر مت بیٹھے رہنا، عمل کرو، کچھ کام کرو، ورنہ کچھ نہ کر کے صرف شفاعت کے بھروسے پہ جیتے رہو تو ایسی شفاعت کام نہیں آئے گی۔ قرآن پاک میں تو فما تنفعهم شفاعت الشافعین، کچھ لوگوں کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت فائدہ نہ دے گی، ولا هم ینصرون، اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے کہ اللہ کے عذاب سے بچا لیے جائیں۔ تو اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے ہمیں؟ پہلی بات تو یہ کہ ہم سب کو قیامت کے دن سے ڈرنا چاہیے۔ اچھا ہمیں کیوں نہیں ڈر لگتا، ہم کیوں نہیں فکر کرتے آخرت کا؟ کیونکہ پتہ ہی نہیں زیادہ۔ تو اس لیے میں ریکمینڈ کروں گی کہ اگر آپ پڑھ نہیں سکتے کتابیں اور بہت وقت نہیں، تو ایٹ لیسٹ ایک لیکچر یہ ضرور سن لیجئے کہ روز قیامت کیا ہوگا، وہ دن ہے کیا کہ جس سے ڈرنا چاہیے۔ کیونکہ جب آپ کو پتہ چلے گا، اور وہ صرف صحیح احادیث کی روشنی میں، کوئی اور ادھر ادھر کی زیادہ باتیں نہیں کی گئی، احادیث ہی پڑھی ہوئی ہیں، تو جب پتہ چلتا ہے کہ وہ دن ہے کیسا، تو پھر انسان کیا کرتا ہے؟ اس کی تیاری کرتا ہے، پھر اس سے ڈرتا بھی، ڈر کے پھر دعائیں بھی کرتا ہے، پھر اپنے آپ کو درست بھی کرتا ہے۔ تو ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ انسان کو خود کام کرنا چاہیے، خود محنت کرنی چاہیے، اور محض دوسرے انسانوں کے بھروسے پر اور کسی فدیے معاوضے کے بھروسے پر یا کسی سفارش کے بھروسے پر عمل کو چھوڑنا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ سے ڈر کے کچھ نہ کچھ کام میں لگے رہنا چاہیے۔ اور خاص طور پر بنی اسرائیل کو یہاں کہا جا رہا ہے، اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ بنی اسرائیل کے لیے ہی ہے اور بس، اللہ کا یہ کلام ہر دور کے لیے اور ہر ایک کے لیے ہے۔ ان کو تو ڈائریکٹ خطاب ہے، اور عقل مند کون ہوتا ہے؟ جو اشارے کو سمجھے، جو نصیحت کسی اور کو کی جا رہی ہے اور وہ اس سے عبرت پکڑے۔ عربی کا ایک محاورہ، السعید من وعظ بغیرہ، خوش قسمت وہ ہوتا ہے جو نصیحت پکڑ لے اس وقت جب کسی اور کو وہ نصیحت کی جا رہی، اس سے پہلے کہ اس کو وہ نصیحت کی جائے، وہ کسی اور کی نصیحت سے ہی سبق سیکھ جائے۔ یعنی کسی پہ اگر کوئی مصیبت آئی ہے تو اس سے عبرت پکڑ کے خود اس سے بچنے کی فکر کرے، یہ نہیں کہ جب سر پہ پڑ جائے تو پھر کہ اچھا اب کیا کروں۔ تو عقل مند کون ہے؟ جو دوسرے کو ہونے والی نصیحت سے سبق لے لے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔